بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام اسٹوڈنٹس. کریں گے یونٹ نمبر 6 مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا دا دہلی سلطنت, اور اس کا ہم کر لیں گے ٹاپک نصیر الدین محمد 1246 to 1266. جیسے کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر رضیہ سلطنت تک جو ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیا تھا. اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ. آفٹر اے نمبر آف ویک رولرز, نصیر الدین محمد التمش grandson ascended the throne with the blessing of the 40-member council at the age of 18. 18 سال کی عمر میں نصیر الدین محمد جو کہ التمش جو ہیں ان کا شمس الدین التمش ان کا یہ گرینڈ سن تھا یا نواسا تھا کہہ سکتے ہیں آپ. اور نواسا اس لیے کیونکہ وہ رضیہ سلطانہ کے والد تھے اور یہ رضیہ سلطانہ کے آگے اولاد میں سے تھے. تو ان کے بعد بہت سارے جو ہے نا رضیہ سلطانہ کے بعد جب وہ اسکیپ کرنے لگے پریزن میں سے, تو ان کو آپ کو پتہ ہے ان کو قتل کر دیا تھا بینڈ آف جٹس نے. تو ان کے بعد بہت سے رولرز بیٹھے ان کی اپنی کورٹس میں سے, لیکن وہ بہت ویک تھے, ان کو حکومت چلانی ہی نہیں آئی. تو آخر کار پھر 18 سال کی عمر میں جب یہ پہنچ گئے ان کے گرینڈ سن التمش کے, تو انہوں نے 40 ممبرز آف کونسل جو تھے اس کورٹ میں بیٹھنے والے, اس دربار میں بیٹھنے والے 40 معززان کی مدد سے, ان کے ووٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے نا سلطنت سونپی گئی اور ان کے سر پر تاج سجایا گیا. ہی واز ویری پائس and spent most of his time in prayers and reading the holy Quran. یہ بہت نیک انسان تھے اور یہ زیادہ اپنا ٹائم جو ہے نا نماز, روزے اور مطلب قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے تھے. The state affairs were actually governed by his father-in-law and وزیر غیاث الدین بلبن, اور زیادہ تر جو اسٹیٹ کے کام تھے نا, حکومتی کام جتنے بھی تھے, وہ ان کے سسر دیکھتے تھے یا ان کے جو وزیر تھے غیاث الدین بلبن ان کے ذمہ تھا. تو یہ زیادہ تر نا اللہ اللہ والے تھے, یہ زیادہ حکومتی معاملات میں جو ہے نا مداخلت نہیں کرتے تھے. بس یہ بادشاہ تو تھے لیکن انہوں نے ذمہ داریاں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں ٹو ورڈز ہز فادر ان لا, اپنے سسر کو دی ہوئی تھی کچھ ذمہ داریاں, اور کچھ ان کے جو وزیر تھے غیاث الدین بلبن ان کو دی ہوئی تھی. اب غیاث الدین بلبن کے بارے میں پڑھتے ہیں. 1266 سے 1287 یعنی 1266 سی ای کرائسٹ ایرا سے 1287 کرائسٹ ایرا میں, تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 20 سال تک. آفٹر دا ڈیتھ آف نصیر الدین بلبن بیکیم دا نیکسٹ سلطان. اب نصیر الدین جو ہے نا وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں رضیہ سلطانہ کے جو. آفٹر دا ڈیتھ آف نصیر الدین بلبن بیکیم دا نیکسٹ سلطان. اب نصیر الدین جب فوت ہو گئے تو ان کے بعد انہی کا جو آگے وزیر تھے یعنی ان کے جو سمجھ لیں پرائم منسٹر تھے وہی بن گئے سلطان. اب یہاں پر پہلے ہم اس کو پڑھ لیں کیونکہ یہاں پر انفارمیشن لینی ضروری ہے کہ سلطان نصیر الدین جو ہے نا رولر آف سلیو ڈائنیسٹی, سم ٹائم ان کو رانگلی کہا جاتا ہے کہ یہ التمش کے بیٹے ہیں, جبکہ التمش ان کے بیٹے نہیں ہیں, یہ التمش کے بیٹے نہیں ہیں, یہ التمش جو ہیں وہ ان کے دادا ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے پریویس ویڈیو میں بھی اس کو اچھے سے کلیئر کیا ہوا ہے. کیونکہ ان کا نام بھی نصیر الدین ہے اور ان کے باپ کا نام بھی نصیر الدین تھا جو کہ التمش کے بیٹے تھے, اس لیے جب وہ نصیر الدین ان کے والد فوت ہو گئے نا تو ان کے دادا نے بھی اب ان کے باپ کے اوپر ہی ان کا نام رکھ دیا نصیر الدین. تو اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید یہ وہی نصیر الدین ہے التمش کے بیٹے, لیکن یہ وہ نہیں ہے, یہ ان کے گرینڈ سن ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہو رہے ہیں, یعنی ان کے والد اگر 5-6 مہینے پہلے فوت ہو گئے ہیں تو یہ ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اس دنیا میں آئے ہیں, اور ان کے دادا نے ان کا نام ان کے بیٹے کے نام پر ہی, اپنے بیٹے کے نام یعنی ان کے والد کے نام پر ہی رکھ دیا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں. ہی واز ون آف دا اسٹرانگیسٹ آف دا ڈیلی رولر. ہی ریگینڈ فرام ریگین نہیں ہے, رین فرام 1266 to 1287 یعنی ان کی جو دور رہا ہے نا حکومت کا وہ 20 سال پر محیط ہے. بلبن رول ود این آئرن فسٹ اینڈ بروک اپ دا چہلگنی دا گروپ آف 40 نوبلز آف دا مملوک سلیو ڈائنیسٹی. اب انہوں نے آ کے وہ مملوک سلیو ڈائنیسٹی کے جو 40 امراء تھے نا جنہوں نے رضیہ سلطانوں کو کانسپریسی کے بعد انٹرگیوز کے بعد قتل کروایا تھا, قید کروایا تھا,
ان کے جو 40 کا جو انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا اس کو توڑ دیا، اور ان کے لیے وہ آئینی ہاتھ ثابت ہوئے. آئرن فسٹ کا مطلب ہے کہ لوہے کا ہاتھ یا آئینی ہاتھ ثابت ہوئے. اور انہوں نے ان کی یہ چیز ختم کروائی کہ دیکھیں ہم حکومت کر رہے ہیں، میں وزیر اعظم ہوں یا میں بادشاہ ہوں تو مجھے فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کون ہوتے ہیں ہر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو غیاث الدین بلبن کا بھی وہی حال ہوتا جو رضیہ سلطانہ کا ہوا تھا. بلبن wanted to make sure everyone was loyal to the crown. وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہے، وفادار رہے. He was a capable administrator and military leader. وہ اب ملٹری لیڈر بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی جنگجو بھی تھے اور جو ہیں کمانڈر بھی تھے مطلب اپنی ملٹری کے، اور ساتھ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے تھے. وہ بڑے طریقے سے منظم طریقے سے اپنی حکومت چلا رہے تھے. بلبن strengthened the army, crushed revolts and built numerous forts to keep the Mongols away. اب بلبن نے کیا کیا کیا؟ اس نے اپنی آرمی کو اسٹریتن کیا، اسلحہ دے کر، ان کی ٹریننگ کر کر، ان کے اندر اور زیادہ لوگوں کو نوکریاں دے کے آرمی کے اندر، تو وہ اسٹریتن ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی ریوالٹ تھے، جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ دغا کر دیتے ہیں یا بیچ میں آ کے ایسی فضول میں کوئی پریشانی پیدا کرنے والے تھے، جتنے بھی بغاوت کرنے والے تھے، ان کا سر جو ہے نا انہوں نے جو ہے اپنے پاؤں تلے رون دیا. اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے قلعے بنوائے اپنی ریاست کے ارد گرد. قلعے ہوتے ہیں اونچی دیواروں والے، ٹھیک ہے نا، تاکہ منگول جو ہے نا جو منہ اٹھا کے ہر وقت آ کے اٹیک کرتے تھے اور لوگوں کو مار جاتے تھے اور لوٹ لیتے تھے، ان سے بچا سکیں اپنی ساری اسٹیٹ کو اور اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کو. However, the Mongols continued their attacks on the Sultan. لیکن اس کے باوجود بھی منگولز کیونکہ جنگلی تھے وہ پھر بھی باز نہ آئے، وہ اٹیک کرتے رہتے تھے گاہے بگاہے. And his son Muhammad was killed in one of the attack. اور انہی کچھ اٹیکس کے درمیان ہی کوئی ایک ایسا حملہ انہوں نے کیا منگولوں نے کہ وہ انہوں نے ان کے بیٹے یعنی غیاث الدین بلبن کے بیٹے کو مار دیا. آگے بڑھتے ہیں. بلبن could not bear the loss of his son and died soon afterward. اب بلبن جو تھے وہ اپنے بیٹے کی جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہ کر سکے اور اس کی موت کے کچھ عرصے بعد خود بھی چل بسے، یعنی ان کی بھی وفات ہو گئی. Under his rule the Delhi Sultanate flourished. اب جب انہوں نے رول کیا نا، جب ان کی حکومت تھی تو دلی سلطنت کو بہت زیادہ جو ہے نا ترقی پذیرائی ملی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ فلورش ہوئی، بہت زیادہ پھیلی پھولی. ایجوکیشن واز encouraged and an Islamic scholar were paid well. ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. ہر گھر میں ہر لوگوں کو یہ اس چیز کا پیغام پہنچایا گیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور جو بھی علماء کرام تھے جو اسلامی تعلیمات دیا کرتے تھے ان کو بہت اچھی جو ہے نا جابز دی جاتی تھی اور ان کو بہت اچھا معاوضہ حکومت پے کرتی تھی. جو بھی شریعت کے قانون پڑھاتی تھیں یا شریعت پڑھاتی تھی یا اسلام پڑھاتی تھیں یا جو بھی احادیث اور جو مفتی بناتی تھیں یا علماء بناتی تھیں اپنے درسگاہ کے اندر، تو ان کو بہت اچھی حکومت جو ہے نا ان کے بہت اچھے بندوبست کیا ہوا تھا انہوں نے پیسوں کا، ان کو بہت اچھی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی. امیر خسرو دا گریٹ پوئٹ واز آلسو این امپورٹنٹ ممبر آف ہز کورٹ. امیر خسرو انہی کے دور کا ہے، بلبن کے دور کا، غیاث الدین بلبن کے، اور وہ انہی کے دربار میں ہوا کرتا تھا. امیر خسرو آپ کو پتا ہوگا بڑا مشہور شاعر تھا اور بڑی وہ شاعری کیا کرتا تھا، لیکن انتہائی واہیات شاعر تھا وہ. تو آگے چلتے ہیں. دا خلجی ڈائنیسٹی یہ بنتی ہے 1290 سے 1320 تک، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اوپر ہم نے پڑھا بلبن کا وہ 1287 تک گئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا بس فالتو لوگ بیٹھ کر رول کرتے رہے دہلی سلطنت کے اوپر. لیکن جب 1290 آیا نا تو پھر وہاں پر خلجی آ گیا. آفٹر بلبن's death the powerful and ambitious خلجی succeeded in gaining control of the Delhi throne from Balban's grandson. اب بلبن کے گرینڈ سن سے جا کے یعنی ان کے بعد بلبن کے بیٹے کے آگے بیٹے کے بیٹے سے جا کے انہوں نے جو ہے نا کیونکہ کافی لمبا عرصہ بنتا ہے، دیکھیں 1287 سے لے کر 1290 تک تقریباً 3 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو ان کے گرینڈ سن سے جا کے انہوں نے یہ حکومت جو ہے نا چھینی. ایک تو بیٹے ان کے فوت ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے کا آگے جو بیٹا تھا نا وہ 3 سال ہی حکومت کر سکا، تو اس سے پھر خلجی نے سکسیڈ کر لیا اس جو ہے تھرون کو. آگے چلتے ہیں. اور دہلی کو جو ہے نا اس نے سنبھالا
جلال الدین خلجی جو ہے who took the title of فیروز شاہ ون، اس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے فیروز شاہ ون کا، ٹھیک ہے. ویسے اس کا نام کیا ہے؟ جلال الدین خلجی. became the سلطان in 1290، اور 1290 میں یہ بادشاہ بنا اس ڈائنیسٹی کا، سلیو ڈائنیسٹی کا. the خلجی were said to be ترک. اب خلجی کون تھا؟ وہ ترکوں میں سے تھا. who had settled in افغانستان، جو سیٹل ہوا ہوا تھا افغانستان میں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک بھی کون تھے؟ ترک تھے، اور وہ سلیو بھی تھے محمد کے، اور وہ افغانستان میں ان کو سلیوری ملی تھی، یعنی وہاں وہ بکے تھے اور ان کو خریدا گیا تھا وہاں پر افغانستان میں. ہے وہ کون تھے پیچھے سے؟ وہ ترک تھے، جو ان کا اوریجن تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی ترک ہیں خلجی، لیکن یہ سیٹل کہاں ہوئے ہیں؟ یہ افغانستان میں سیٹل ہوئے ہیں. فرام دین آن ورڈز دا دہلی سلطنت شفٹڈ فرام دا انفلوئنس آف دا ترک ٹو دا افغان. اب کیا ہوا؟ ترک سے افغان کی طرف دہلی سلطنت جو ہے نا وہ شفٹ ہونا شروع ہو گئی، انفلوئنس ہونا شروع ہو گئی. اب ترکی جو ہے نا زیادہ افغانستان جیسی جو ماحول ہے نا وہ کریٹ کر رہے تھے یہاں پر. They ruled over the Sultanate for the next 30 years، اور وہ اگلے 30 سالوں تک یعنی 1320 تک انہوں نے رول کیا، اور بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس دہلی سلطنت پر ترکوں کی اور افغانوں کی. علاؤدین خلجی 1296-1316. Alauddin Khilji ascended the throne and he organized a large army to extend his kingdom and protect it from all types of internal and external threats. اب علاؤدین خلجی جو تھے نا، اگر آپ نے شاید موویز جو ہیں انڈین موویز میں انہوں نے کچھ ایسا دکھایا ہوا ہے کہ انہوں نے قتل کر کے نا خلجی کو یعنی جلال الدین خلجی کو قتل کیا اور خود آ کر وہاں بیٹھ گیا علاؤدین خلجی جو تھے. لیکن ایسا ہے نہیں، انہوں نے ان کو کافی زیادہ جو ہے نا خراب کر کے پیش کیا ہے. مسلمانوں کے تو ویسے ہی یہ انڈینس بہت خلاف ہیں، تو وہ ہماری ہسٹری کو بگاڑ کرنا ٹیڑھا میڑھا کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. He organized a large army to extend his kingdom and protect it from all types of internal and external threats. اب internal and external threats یہی تھیں. internal یہ تھی کہ جو درباری لوگ تھے وہ آپس میں چہ مگوئیاں کر کے بادشاہ کے خلاف ہو جاتے تھے، اور جو ایکسٹرنل تھیں وہ منگولوں سے خطرہ تھا. تو ان دونوں خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی آرمی کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور اپنی جو ریاست ہے اس کو پھیلایا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت سارے اقدامات کیے. ملک کافور این عباسینین سلیو، اب عباسی ڈائنیسٹی میں سے یہ ایک سلیو بن کر آئے ہیں جو ملک کافور ہیں. بیکیم ہز ٹرسٹڈ کمانڈر، اور وہ کمانڈنگ کی ان کو جاب دی گئی. آپ دیکھیں نارملی جو انگریز پکڑتے تھے نا جتنے بھی مسلمانوں کو، وہ ان کو بہت بری سزائیں دیا کرتے تھے، ان کو نظر بند کر دینا، ان کو کال کوٹریوں میں ڈال دینا. لیکن آپ یہ شروع سے میرے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں یہ ٹو ورڈز دیئر سلیوز، اور جن کو بھی یہ خریدتے ہیں یا جن کو بھی یہ پکڑتے ہیں ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرتے ہیں. یعنی ان کو باقاعدہ کمانڈر کی پوسٹ دی جاتی ہے، اور جیسے کہ کمانڈر پوسٹ آپ کو پتہ ہے گورنر کی پوسٹ قطب الدین ایبک کو بھی ملی نا، محمد نے دی ان کو. تو کتنے بہترین سلوک کیے گئے ہیں. مسلمان کتنا بہترین سلوک کرتا تھا اپنے غلام کے ساتھ. Alauddin was a very firm ruler who tried to bring peace and prosperity to his kingdom. اب علاؤدین جو تھے، علاؤدین خلجی جو جلال الدین خلجی کے بعد بادشاہ بنے تھے دہلی سلطنت کے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا سخت قسم کے رولر تھے، بالکل سیدھے جو ہے نا اسٹریٹ فارورڈ. اور وہ کہتا تھا جی امن ہونا چاہیے میری حکومت کے اندر اور سب کو خوشحالی ملنی چاہیے، اس معاملے کے اوپر میں کسی قسم کا جو ہے نا کمپرومائز نہیں کروں گا. ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ان دا افیئرز آف دا اسٹیٹ، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا اسٹیٹ کے جتنے بھی حکومت کے امور ہیں ان میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے اور بہت خوشی خوشی اس میں حصہ لیا کرتے تھے. اب ہی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن سپورٹڈ اسکالرز اینڈ صوفیز اینڈ انکریج لرننگ تھرو آؤٹ ہز کنگڈم. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں بہت سارے انسٹیٹیوشن جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی، اور اس کے علاوہ دینی علماء اور صوفیہ کرام کو بہت زیادہ انکریج کرتے تھے. اور اپنے ملک میں جو ہے نا انہوں نے پڑھائی کو لے کے بہت زیادہ فوکس کیا کہ لوگ پڑھنے کی طرف جائیں. تو یہ ہیں پورٹریٹ علاؤدین خلجی کی. اور ان کے بعد جو آئے ہیں نا یہ علاؤدین خلجی ہیں، اور ان سے پہلے جو تھے وہ جلال الدین خلجی تھے. تو یہ تھے وہ ترک
حکمران آف دہلی سلطنت جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے اپنی حکومت کو قائم رکھا. ریفارمز انٹروڈیوس ڈیورنگ علاؤدین رولز. اب اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ باقی لوگوں نے بھی ریفارمز کیے ہیں لیکن جو انہوں نے کیے ہیں نا یہ قابل دید ہیں. انٹروڈیوس دا سسٹم آف برانڈنگ آف ہورسز داغ. اب انہوں نے یہ سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ جو بھی گھوڑا ان کا شاہی گھوڑا ہوتا تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی اسٹیمپ تیار کی جاتی جس کو گرم کیا جاتا تندور ٹائپ فرنس کے اندر, ٹھیک ہے, بھٹی کے اندر, اور جب وہ سرخ ہو جاتا, گرم ہو جاتی وہ اسٹیمپ لوہے کی بنی ہوتی تھی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر داغ دی جاتی تھی جس سے اس کے اسکن کے اوپر ایک خاص نشان بن جاتا تھا کہ یہ شاہی گھوڑا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ساری زندگی وہ گھوڑا کوئی بھی اگر چرا کے لے کے جانے کی کوشش کرے نا تو وہ اس کا سر کٹوا دیا جاتا تھا کیونکہ وہ شاہی سواری کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا تو وہ چھپا نہیں سکتا تھا اس داغ کو جو اس کو دیا جاتا تھا گھوڑے کے اوپر. مینٹینڈ آ ڈسکرپٹیو رجسٹر آف سولجر ٹو پریونٹ فالس اینڈ کرپٹ پریکٹسز. اب انہوں نے مینٹین کیے رجسٹرز, انہوں نے انٹریز کی کہ ایسے ہی کوئی ہماری آرمی میں نہ گھس جائے, یعنی کوئی دشمن ہو اور ہماری آرمی میں آ کے بیٹھ جائے تو اس طرح نہیں ہوگا. انہوں نے باقاعدہ کارڈ سب کو پرووائڈ کیے, جیسے اب ہمارے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں نا تو اس طرح انہوں نے بھی رجسٹرز بنائے, سب میں اس میں سب سولجرز کا نام پتہ سب کچھ ہوتا تھا ان کے پاس. تھرڈ ون از ابالش دا جاگیر سسٹم اینڈ پیڈ دا سیلریز ان کیش. اب انہوں نے جو جاگیری سسٹم ہے نا وہ ختم کیا اور انہوں نے سیلریز کیش میں پے کرنا شروع کیا. جاگیردار سسٹم کیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے تم ہمارا فلانا فلانا کام کرو, تم ہمارے مزاری ہو. وہ 2-2 سال بیچارے ان کی فصلوں پہ کام کرتے تھے اور ان کو اس کے ریٹرن میں کیا ملتا تھا, 1 بوری گندم, 1 بوری چاول, تو پورے سال کے لیے یہ بہت کم ہے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو نا جاگیری سسٹم کو بالکل ختم کر دیا اور انہوں نے پیڈ سیلریز ان کیش کا سسٹم چلایا تاکہ جو بھی اپنا ملازم رکھے اس کو ماہانہ سیلری پے کی جائے. انٹروڈیوس آ سائنٹیفک میتھڈ آف میجرمنٹ آف لینڈ فار دا اسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو. اب پھر انہوں نے ایک خاص قسم کا آلہ جو ہے نا یا ایک خاص قسم کا میتھڈ انٹروڈیوس کروایا کہ کس طرح زمین کی پیمائش کی جائے تاکہ اس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہم نے کسی کو اگر زمین ہم نے خریدی ہے یا بیچی ہے تو ہم اس کا جو ہے نا پر اسکوائر میٹر اس کا کوئی ریٹ بنا سکیں تاکہ ہم بتائیں کہ جی اگر 10 مرلہ زمین ہے تو وہ 2 کروڑ کی ہے, اگر 20 مرلہ زمین ہے تو وہ 4 کروڑ کی ہے, اس طرح کر کے. تو یہ ضروری تھا, بہت ضروری تھا یہ سائنٹیفک میتھڈ کو اپنانا. امپوزڈ ہیوی ٹیکسز آن دا سردارز, جاگیردارز اینڈ علماء. اب کیونکہ سردار جاگیردار تو ویسے ہی بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور علماء کرام کو ویسے ہی حکومت بہت ہائیلی پیڈ کر رہی تھی. یہی سمجھیں جیسے پرائم منسٹر کو 10-15 لاکھ روپیہ سیلری ملتی نا, اس طرح علماء کو دی جاتی تھی. تو ان کو ٹیکسز بھی پے کرنے پڑتے تھے کیونکہ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا, اس لیے ان کو حکومت کو ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا. اب دیکھ لیں یہاں کسی بھی غریب کے لیے ٹیکس نہیں تھا, صرف امیروں کے لیے ٹیکس تھے. اور آگے چلے, جزیہ واز امپوزڈ آن نان مسلم. اور جزیہ جو ہے نا وہ نان مسلم کے اوپر تھا کہ دے ہیڈ ٹو پے اٹ along with other taxes like pilgrim tax extra. یعنی جو بھی ہندو یا کرسچن یا اور کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو جزیہ پے کرنا پڑتا تھا. وہ زکوٰۃ کی آپ سمجھ لیں ایک قسم ہے کیونکہ وہ نان مسلم ہے اس لیے ان پہ زکوٰۃ تو لگتی نہیں ہے نا, تو وہ جزیہ پے کریں گے حکومت کو اگر وہ کسی حج پر جاتے ہیں یا کسی اپنے جو ہیں جو ان کے عبادات کے جو ہے نا ٹیمپل وغیرہ یا ان کے جو عبادات کی جگہیں ہوتی ہیں, مقدس مقامات ہوتے ہیں, وہاں جانے کے لیے ان کو جو بھی سہولیات دی جاتی تھی اس پہ ٹیکس لیا جاتا تھا. انکریز دا سیلریز آف ریونیو آفیشلز ٹو کلیمپ ڈاؤن آن برائبری اینڈ کرپشن. اب انہوں نے کیا کیا, جو ریونیو آفیشلز تھے نا, ریونیو آفیشلز وہ ہوتے ہیں جو ٹیکسز وغیرہ لوگوں سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر وہ ایک سردار کے پاس ایک ریونیو آفیشل گیا اور اس نے کہا سردار جی ٹیکس, یا جاگیردار صاحب ٹیکس, یا علماء صاحب ٹیکس دیں ہمیں, اور وہ کہیں جی سر جی ٹیکس رہنے دیں, یہ پکڑیں اپنے پیسے 2 لاکھ روپیہ, اگر ٹیکس بنتا ہے 10 لاکھ تو وہ 2 لاکھ روپیہ کہیں گے آپ اپنی جیب میں ڈالیں, یار ہمارا نام نکال دیں اس میں سے. یعنی وہ رشوت دینے کی کوشش کرتے تھے. تو
اس رشوت کو انکار کرنے کے لیے، تاکہ وہ ریونیو آفیشل اس بندے کو انکار کرے کہ مجھے تمہاری رشوت نہیں چاہیے، مجھے اصل ٹیکس چاہیے، اس ریونیو آفیشل کی تنخواہیں جو تھی نا وہ بہت زیادہ رکھی گئی تھی. یعنی ان کو کسی قسم کا لالچ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کو کوئی ان کو کرپشن کرے یا ان کو کوئی سفارش کر سکے یا ان کو کسی پیسے کی رشوت کی ضرورت پڑے. تو اس لیے جو ماحول تھا نا حکومت کا بڑا اچھا چل رہا تھا. سب کو پتا تھا کہ ہم ان کو رشوت نہیں دے سکے، ہمیں ٹیکس ہی دینا پڑے گا. تو یہ تھی ہماری سلیو ڈائنیسٹی. ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کریں گے تغلق ڈائنیسٹی، اور پھر آلموسٹ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوگا. لیکن اس کے بعد لودھی ڈائنیسٹی بھی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی جو ہے نا کازز آف ڈکلائن آف دہلی سلطنت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھانا بہت ضروری ہے. تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تو اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.